अब तक कितनी रजिस्ट्रेशंस हो चुकी हैं? अब तक 3,35,000 अफराद जो हैं आज़मीन हज वो रजिस्टर्ड हो चुके हैं हमारे पास। सरकारी कितने हैं और प्राइवेट कितने हैं? सरकारी जो हैं वो तकरीबन 2,42,000 हैं और जो प्राइवेट हैं वो बाकी सब Around 92,000। रजिस्ट्रेशन जो हो रही है ये क्या एक साल के लिए है या फिर ये ज़्यादा सालों के लिए है? सिस्टम तब्दील हो चुका है, ये मुकम्मल तौर पर डिजिटाइज हो चुका है और ये घर बैठे इसमें पाक हज ऐप के ज़रिए या हज पोर्टल के ज़रिए कंप्यूटर पे बैठ के आप 5 से 7 मिनट में अपने और अपने ख़ानदान की रजिस्ट्रेशन खुद अपने हाथों से कर सकते हैं। ये बिल्कुल डैशबोर्ड है हमारा और यहाँ पे हमें पता चल रहा है कि कितने लोगों ने अब तक एप्लीकेशन जमा करवा दी, जैसा कि आप देख सकते हैं। इस रजिस्ट्रेशन की कोई फीस नहीं है? नहीं, ये रजिस्ट्रेशन बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ फ़हीम अख्तर, 92 न्यूज़ डिजिटल के साथ हाज़िर खिदमत हूँ। लेकिन आज हम आपको बताएंगे हज 2027 से लेकर आगे का जो सिस्टम तब्दील किया गया है, जो तरीक़ाकार तब्दील किया गया है। अगर आप हज करने के ख्वाहिशमंद हैं तो आपके लिए ये वीडियो और ये जो व्लॉग है वो बड़ा इंटरेस्टिंग होगा और आपको बड़ा इसमें फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि इस दफ़ा ये सिस्टम तब्दील करके मलेशिया और इंडोनेशिया तर्ज़ के ऊपर हुकूमत पाकिस्तान ने इस सिस्टम को तब्दील किया है। पहले तो हज दरख्वास्तें साल के ऊपर वसूल की जाती थी, लेकिन अब हज के मामलात को थोड़ा सा तब्दील किया गया है। अब दरख्वास्तें 4 साल के लिए जो है वो वसूल की जाएंगी और इसकी रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस मुकम्मल तौर पर जारी है। कब पैसे जमा कराने हैं, कितने पैसे जमा कराने हैं, कहाँ पैसे जमा कराने हैं, और अगर आपका नाम या आप पहले पैसे जमा कराने में नाकाम हो जाते हैं तो फिर आगे के लिए आपके लिए क्या इसके अंदर फैसिलिटीज़ या फिर तरीक़ाकार मौजूद है। वज़ारत मज़हबी अमूर के अंदर मैं इस वक्त मौजूद हूँ। मेरे साथ वज़ारत मज़हबी अमूर के तर्जमान जनाब उमर भट्ट साहब मौजूद हैं। भट्ट साहब, बहुत शुक्रिया, आपने 92 न्यूज़ को ख़ुसूसी तौर पर वक्त दिया। ये बताइएगा कि अब तक कितनी रजिस्ट्रेशंस हो चुकी हैं? जी, रजिस्ट्रेशन का अमल 22 जून से शुरू हुआ था और अब तक 3,35,000 अफराद जो हैं आज़मीन हज वो रजिस्टर्ड हो चुके हैं हमारे पास। सरकारी और प्राइवेट दोनों? जी, दोनों मिला के। अच्छा, सरकारी कितने हैं और प्राइवेट कितने हैं? सरकारी जो हैं वो तकरीबन 2,42,000 हैं और जो प्राइवेट हैं वो बाकी सब Around 92,000। अच्छा, ये रजिस्ट्रेशन जो हो रही है ये क्या एक साल के लिए है या फिर ये ज़्यादा सालों के लिए है? जी, ये इस दफ़ा जैसे आपने कहा कि सिस्टम तब्दील हो चुका है, ये मुकम्मल तौर पर डिजिटाइज हो चुका है और ये घर बैठे इसमें पाक हज ऐप के ज़रिए या हज पोर्टल के ज़रिए कंप्यूटर पे बैठ के आप 5 से 7 मिनट में अपने और अपने ख़ानदान की रजिस्ट्रेशन खुद अपने हाथों से कर सकते हैं। ये एक साल के लिए है? हमने कहा जी लॉन्ग टर्म हज पॉलिसी है, 2027 से 2030 के लिए हमने रजिस्ट्रेशन का आगाज़ किया है। इसमें ज़्यादातर लोगों ने तो 2027 के लिए ही अप्लाई किया है। चंद हज़ार लोग 2028, 29 और 30 में शामिल हैं। अच्छा, अगर 2027 में जो लोग पैसे जमा कराते हैं, जो पेमेंट का प्रोसेस है वो भी थोड़ा सा हमारे नाज़रीन को ज़रा एक्सप्लेन जी, पेमेंट का प्रोसेस इंशाल्लाह हम इस मंथ एंड तक आपको बताएंगे और उसमें पहले की तरह 2027 के लिए तो मेरा ख्याल है कि 2 किस्तें होंगी, लेकिन 28, 29, 30 के लिए कोई ऐसा पैकेज होगा जो बहुत आसानी के साथ शायद पर मंथ या क्वार्टरली लोग पैसे जमा करा सकेंगे। बिल्कुल ठीक हो गया। अगर एक बंदा 2027, 28, 29, 30 के लिए करता है और वो 2027 के हज के लिए पेमेंट मुकम्मल तौर पर जमा कराने में फ़ेल हो जाता है तो फिर उसको क्या और चांस होगा? हाँ, ये क्योंकि हमारा जो सरकारी कोटा है वो तकरीबन 1,07,000 है। जी, तकरीबन। तो चूँकि एप्लीकेशंस तो बहुत ज़्यादा आई हैं, तकरीबन 75% ने सरकारी स्कीम को चुना है। तो जो लोग पैसे जल्दी जमा कराएंगे, पहले जमा कराएंगे, वो 2027 के लिए कंफर्म हो जाएंगे और बाद वालों को फिर वेटिंग लिस्ट पे रखा जाएगा, वो फिर 2028 के लिए कंसिडर किए जाएंगे। अच्छी बात ये है कि वो चाहें तो उनके पैसे ले सकेंगे, चाहें तो पैसे उनके रहेंगे, ताकि वो 2028 में पहले तरजीह उनको मिल जाए। अब हम चलते हैं वो सिस्टम के ऊपर जहाँ पर रजिस्ट्रेशन हो रही है। नाजरीन, कितने लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराई है, एज वाइज भी ब्रेकअप आ रहा है, जेंडर वाइज भी ब्रेकअप आ रहा है और इसके अंदर के मज़ीद क्या फ़ीचर्स हैं वो भी बड़ी इंटरेस्टिंग है। चलते हैं आगे। ये वज़ारत मज़हबी अमूर का ये ऑफिस है, ये वज़ीर मज़हबी अमूर जनाब सरदार यूसुफ साहब का ऑफिस है और ये है तर्जमान मज़हबी अमूर, उनका ऑफिस है। अब ये है हज एनालिटिक्स सेंटर। हाँ जी, ये बिल्कुल डैशबोर्ड है हमारा और यहाँ पे हमें पता चल रहा है कि कितने लोगों ने अब तक एप्लीकेशंस जमा करवा दी, जैसा कि आप देख सकते हैं। टोटल एप्लीकेशंस हमारे पास 3,34,336 अभी तक हो चुकी हैं। इसमें सरकारी स्कीम के लिए ये ओवरवेलमिंग किस्म का रिस्पॉन्स आ रहा है।
اس کی ریزن اس کی ریزن یہی ہے کہ ہمارا پچھلے سالوں کا جو ماشاءاللہ ہر سال بہتر سے بہتر سہولیات لا رہے ہیں ہم سرکاری اسکیم میں، تو اس حوالے سے ماشاءاللہ لوگوں کا بہت زیادہ اس میں رجحان ہے۔ اچھا، اس رجسٹریشن کی کوئی فیس نہیں ہے؟ نہیں، یہ رجسٹریشن بالکل فری آف کاسٹ ہے، ٹھیک ہے، اور آپ کو صرف اپنا قومی شناختی کارڈ چاہیے ہوگا، ٹھیک ہے، اس کی فرنٹ اور بیک ہم تصویر مانگتے ہیں جو کہ سسٹم پہ ہی اپلوڈ کرنی ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ آپ کی ایج، آپ کی ایجوکیشن اور اس طرح کی بیسک پاسپورٹ وغیرہ ویلڈ، پاسپورٹ اس 27 کے لیے یہاں پر ابھی جو ہے رجسٹریشن کے لیے لازمی قرار نہیں دی گیا، اگر آپ کے پاس ہے تو ویل اینڈ گڈ، لیکن جب ہم پیمنٹ کا آغاز کریں گے اس میں پاسپورٹ لازمی ہوگا۔ ہم نے دیکھا کہ گزشتہ 2-3 برسوں میں وزارت مذہبی امور کے لیے ایک بڑا چیلنج تھا کوٹا پورا کرنا، جی، کیونکہ حج بہت مہنگا ہو چکا تھا، لیکن اس وقت اگر ہم رسپانس دیکھیں 3,35,000 کے قریب لوگ رجسٹریشن کرا چکے ہیں، یعنی کہ وہ حج کرنا چاہتے ہیں، اس لیے آپ نے سہولیات دی ہیں۔ اب ملیشین اور تھوڑا سا انڈونیشین ماڈل بھی ہمیں تھوڑا سا ایکسپلین کر دیں کہ وہ بھی اسی طریقے سے ہے۔ جی، یہ ماڈل نہ بڑے عرصے سے ہم اس کو اسٹڈی کر رہے تھے، ہمارے افسران والہ کی ان کے حج مشنز کے ساتھ پاکستان میں بھی اور سعودی عرب میں ملاقاتیں بھی ہوئیں، اور اس میں یہی تھا کہ جو حج پہ جانے والے لوگ ہیں وہ لانگ ٹرم کے لیے یعنی وہ پلاننگ کرتے ہیں۔ بعض تو اس طرح ہے کہ مطلب چھوٹا بچہ ہوتا ہے اس ٹائم اس کا اکاؤنٹ کھلواتے ہیں اور ہر ماہ کچھ نہ کچھ رقم اس میں ڈالتے ہیں، جب وہ جوان ہوتا ہے تو تب مطلب پہلا کام جو ہے، جس طرح وہ مشہور ہے کہ جناب شادی ہوتی ہے تو ساتھ ہی وہ حج پہ چلے جاتے ہیں، صحیح تو وہ 20 سال حج کا بیمہ ہے، بالکل اس طرح ہے۔ ذرا عثمان دکھائیے گا ہمیں تھوڑا سا، بٹ صاحب ڈیٹیل دکھائیے گا۔ یہ اگر میں آپ کو بتاؤں کہ پنجاب سے 1,53,624 لوگوں نے اپلائی کیا، سندھ میں 99,000 ہیں، KPK سے خیبر پختونخوا سے تقریباً 51,000 ہیں، اسی طرح فیڈرل ایریا سے اسلام آباد سے 15,000، بلوچستان سے 11,721، آزاد جموں کشمیر سے 2,615 اور گلگت بلتستان سے 1,213 لوگوں نے رجسٹریشن کروائی۔ یہ فیمیلز 1,37,953 ہیں۔ جی بالکل، فیمیلز جو ہیں 1,37 تقریباً 1,38,000 ہو گئیں، اور میل جو ہیں وہ 1,96,000 ہو گئے۔ ٹھیک ہو گیا۔ اور یہ حج کوٹا یا فقہ ڈسٹریبیوشن، یہ اس میں جو ہمارے اہل تشیع حضرات ہیں وہ 7,000 کے قریب ہیں، اور باقی جو ہیں وہ تقریباً 3,27,000 وہ سنی ہے۔ جی بالکل۔ چلیں، اس میں لانگ اور شارٹ پیکیج ہم نے دو ہم نے جو ہیں وہ آفر کیے ہیں، ایک 40 دن کا اور ایک 20 سے 25 دن کا۔ تو اس دفعہ جو شارٹ پیکیج ہے اس میں بہت زیادہ لوگوں نے اپلائی کیا ہے، آلموسٹ 1.5 لاکھ ہے۔ ہاں، اور زیادہ تر لوگوں نے لانگ پیکیج کے لیے یعنی جو 40 دن کے لیے وہ ہے۔ یہ ہے جناب گورنمنٹ ورسز پرائیویٹ کا، تو آپ دیکھ سکتے ہیں تقریباً پہلے تو یہ بتا دیں کہ گورنمنٹ اور جو پرائیویٹ کوٹا ہے وہ کتنا ہے؟ 40-60% ہے؟ 40-60% ہے، اور 1,07,000 جو ہے سرکاری اسکیم کا ہے، اور تقریباً باقی جو ہے وہ پرائیویٹ اسکیم ڈسٹریبیوٹ کیا جائے گا۔ ٹوٹل ہمارا 1,79,210 کا کوٹا ہو گیا۔ چلیں جی، یہ گورنمنٹ اور سرکاری دیکھ لیتے ہیں۔ یہ سرکاری کتنے ہیں؟ 2,41,000۔ پرائیویٹ کی ابھی تک 93,000 کے قریب اپلیکیشنیں آئی ہیں، اور جو 2,41,500 تقریباً یہ 75% جو ہے یہ زیادہ اعتماد لوگوں نے سرکاری اسکیم پہ کیا۔ حالانکہ ویسے بڑی شکایات بھی آتی رہتی ہیں سوشل میڈیا، ڈیجیٹل میڈیا کے اوپر کہ سرکاری سسٹم کے تحت یا جو کوٹے کے اوپر جانے والے لوگ ہیں وہ بڑی مشکلات کے شکار ہوتے ہیں۔ یہاں تو ڈیٹا ڈفرینٹ سٹوری۔ بالکل، شکایات دیکھیں جو ہم نے ڈیٹا جب دیکھا ہم نے تقریباً 1% سے بھی کم تھی شکایات۔ اچھا۔ اور ہمارے تقریباً 99% لوگ جو ہے وہ، کیونکہ دیکھیں لاکھوں لوگ وہاں پر ہوتے ہیں، کمی بیشی ہو جاتی ہے، کیونکہ انسانی عمل ہے وہی اس کو مطلب سارے انتظامات کر رہے ہوتے ہیں، کہیں پہ دیر سویر ہو جاتی ہے، اس کو پھر ایڈریس بھی کیا جاتا ہے چیزوں۔ ابھی جو درخواست ہوگی اس کے لیے کیا ضروری ہے ایٹم میں؟ ایک تو آپ کا شناختی کارڈ نمبر ویلڈ ہونا چاہیے۔ بالکل، شناختی کارڈ نمبر ویلڈ نہ بھی ہو لیکن شناختی کارڈ ہو موجود، ٹھیک ہے۔ اگر ایکسپائر ہو رہا تو جلد از جلد اس کو آپ رینیو کروا لیں۔ پاسپورٹ، کیونکہ ہم صرف 10-15 دن شاید رہ گئے ہیں پیمنٹ کے پروسیس میں، تو پاسپورٹ لوگ جو ہیں وہ جلدی بنوا لیں۔ کارآمد پاسپورٹ ہم نے غالباً 27 نومبر 2027 تک ویلڈ ہونا چاہیے۔ سعودی عرب کی جانب سے کیا ہدایات اور احکامات ہیں کہ آپ نے اس پروسیس کو کب تک مکمل کر لینا ہے؟ جی، سعودی جو تعلیمات ہیں اس میں ٹائم لائنز کو انہوں نے ارلی کیا ہے تاکہ بر وقت انتظامات ہوں، ہمیں پتہ چلے کتنے لوگ آ رہے ہیں، کیا سہولیات لینا چاہ رہے ہیں، اس کے مطابق پھر سہولیات کو ارینج کیا جائے۔ پہلے تو یہ تھا کہ آخری حج فلائٹ سے 1 ہفتہ پہلے بھی رجسٹریشن ہو جاتی تھی، لیکن اب انہوں نے حج کے فوراً بعد ہمیں کہا ٹائم لائنز بڑی ارلی ہیں، تو یہ ایک اچھی بات ہے۔ اس میں مطلب انتظامات کی تیاری کا موقع مل جاتا ہے،
حاجیوں کی ٹریننگ کا موقع مل جاتا ہے. دوسرا یہ کہ وہاں پہ موسمی حالات بھی سخت ہیں, اس لحاظ سے انہوں نے جو ہیلتھ کی کنڈیشنز ہیں ان کو بھی تھوڑا سا سخت کیا ہے کہ جو بڑی شدید بیماری جن کو ہے اس میں انہوں نے پچھلے سال اس میں سختی کی تھی. تو وہ لوگ اپلیکیشنز کے ساتھ جو باقی ریلیٹڈ پروسیس ہے وہ بھی جاری ہے آپ کا, جیسے آپ نے معاونین لے کے جانے ہیں, سیزنل سٹاف لے کے جانا ہے, یا پھر ان کی ٹریننگز ہیں, سارے معاملات؟ جی ابھی تھوڑی دیر تک انشاءاللہ معاونین کا اور جو حج میڈیکل مشن ہے اس کا بھی ہم اشتہار جاری کریں گے. اور یہ سارے سول افراد ہی ہوتے ہیں, سول آفیسرز ہوتے ہیں یا سول سرونٹس ہوتے ہیں, ان سے ہم اپلیکیشن لیں گے. تھرڈ پارٹی کے ذریعے ان کا ٹیسٹ لیا جائے گا, اور صوبوں کی جو کوٹا کی ایک جو واضح تقسیم ہے اس کے ایف پی ایس سی کے حساب سے, تو اس کے حساب سے ہم نے تمام صوبوں کو بھی اس میں شامل کرنا ہے. اور میرٹ کی بنیاد پر تھرڈ پارٹی ہمیں میرٹ لسٹ دے گی اور ہم ان کو پھر انگیج کریں گے. بہت شکریہ عمر بٹ صاحب, آپ نے قیمتی وقت سے نوازا. ناظرین, یہ آپ نے ڈیٹیلز حاصل کر لی. کم وقت ہے, تقریباً ترجمان وزیر امور کے مطابق 15 سے 20 دن رہتے ہیں جب یہ پروسیس جو ہے وہ شاید رک جائے گا 2027 کے لیے. اس کے بعد باقی جو پیمنٹ کا شیڈول ہے وہ جاری کیا جائے گا, پھر ان سے پاسپورٹس مانگے جائیں گے. تو وہ عازمین جنہوں نے رجسٹریشن کرا لی ہے ان سے یہ درخواست ہے کہ ابھی اپنے جو پاسپورٹس ہیں یا اگر ایکسپائرڈ ہیں تو رینیو کروا لیں, اگر نہیں ہیں تو وہ فوری بنوا لیں تاکہ آپ 2027 کے حج کے لیے اہل ہو سکیں. یہ تھا آج کا ویلاگ. فہیم اختر کو اجازت دیجیے. اللہ ہم سب کا حامی ناصر.